عبارت کن فیکون کے معنی ہے ہو جا لہٰذا ہو جاتا ہے۔ بہت ہی مشہور عبارت ہے کہ چند مرتبہ اس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ یہ عبارت قرآن میں وہاں پر استعمال ہوئی ہے کہ جہاں دکھایا گیا ہے کہ جب بھی خدا نے کوئی ارادہ کیا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور یہ عبارت صرف خداوند متعال سے مخصوص ہے۔ سب آیات میں اس مطلب کی جانب اشارہ ہے کہ خداوند تعالی کا ارادہ نافذ مطلق ہے اور کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے۔ تمام امکانات، تمام اسباب اس کے ارادے کی خدمت میں ہیں اور ہر وقت کسی چیز کو چاہتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، فقط کافی ہے کہ وہ کہے ہو جا تو وہ بغیر کسی وقت کے پہلے سے بنائے ہوئے پروگرام کے بغیر ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلی چیز آواز ہے، پہلی آواز کہ جو ہستی میں گونجی اور عالم کے کان میں پہنچی، کلمہ کن تھا۔ یعنی ممکن ہے کہ ہر موجود کے کان ہوں اور یہ آواز اس کے کان میں پہنچے۔ یہ پہلی آواز ہے، عالم میں پہلی آواز۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ عالم میں پہلی چیز آواز تھی، کن کلمے کی آواز تھی جو عالم کے کان میں پڑی۔ عرفاء اس کو کن وجودی کہتے ہیں، یعنی حق تعالی نے اشارہ کیا، کہا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ یہ خدا کی پہلی آواز ہے اور اس آواز کے بعد یکون آشکار ہو گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یکون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یکون کن کے بغیر نامکمل ہے، یعنی یکون در حقیقت کن ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خداوند تعالی نے ایک لمحے میں کہا کن اور اگلے لمحے میں یکون ہوا۔ کن اور یکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی خداوند تعالی ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے موجود ہو جا، بغیر فاصلے کے موجود ہو جاتی ہے۔ اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی آواز کانوں میں بیٹھتی ہے یا اس کی فریاد سنی جاتی ہے، بلکہ خداوند تعالی کی سخن وہی چیز ہے کہ جو ایجاد کرتی ہے اور شکل دیتی ہے اور اس سے پہلے وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ کتاب چشمہ رستگاران اور رہنمائی گرفتان میں بیان ہوا ہے۔ دونوں میں نماز کن فیکون بیان ہوئی ہے کہ جو مجرب بھی ہیں۔ بزرگان دین اپنی حاجتوں کے پوری کرنے کے لیے یہ نماز پڑھتے تھے اور اس نماز کو اپنی حاجت کے لیے مؤثر پاتے تھے۔ اس نماز کو خدا کا خفیہ راز شمار کیا گیا ہے۔ نماز کن فیکون تین طرح کی نماز ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی کے مقام پر جائے اور حاجت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے کہ جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کو پڑھے۔ پوری سورہ انعام نہیں پڑھنی ہے، پہلی آیت سے لے کر 93 آیت تک پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 94 سے شروع کرے اور آخر سورہ تک پڑھے۔ اس کے بعد قنوت کو بجا لائے اور نماز کو تمام کرے۔ جب نماز کا سلام پڑھ لے تو اس کے بعد 1000 مرتبہ صلوات پڑھے اور دعا کرے، خدا سے خود کی حاجت کو طلب کرے کہ البتہ یقیناً اس کی حاجت پوری ہوگی۔
اگرچہ اس کے اور اس کی حاجت کے درمیان مشرقین کا فاصلہ ہو۔ اس نماز کی تاثیر بہت جلدی ہے، بہت جلدی یہ نماز اثر دکھاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس نماز کو کن فیکون کہتے ہیں، اور یہ نماز مجرب نمازوں میں سے ہے۔ اگر کسی کو سورہ انعام حفظ نہ ہو تو وہ قرآن میں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری نماز کہ اسے بھی نماز کن فیکون کہا جاتا ہے، کہ جس کا اثر بہت جلدی نمایاں ہوتا ہے۔ جس کو بھی کوئی درد ہو، غم ہو، یا کسی سے ڈرتا ہو، یا اس کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، اس نماز کو پڑھے اور خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حاجت کی نیت سے غسل کریں، پاکیزہ لباس پہنیں اور 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اس طریقے سے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام، تشہد اور سلام پڑھ کے نماز کو ختم کر دے۔ اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر اس نماز کو شب جمعہ میں پڑھی جائے تو بہت بہتر ہے۔ اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ الا الی اللہ تصیر الامور۔ اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پڑھیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور جب نماز کو ختم کر لے، تشہد پڑھ لے، سلام پڑھ لے، اس کے بعد کہے 100 مرتبہ کہے غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ابھی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیسری نماز روایت میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جو کوئی 2 رکعت نماز پڑھے، ایسی جگہ پر پڑھے کہ جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے۔ جب نماز کا سلام پڑھ لے تو کھڑا ہو جائے، اس حال میں کہ خود کے سر کو برہنہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرے، اور کوئی کپڑا یا ٹاول اپنی گردن میں ڈالے اور سورہ یاسین کو اسی کھڑی ہوئی حالت میں پڑھے، اور جب کن فیکون پر پہنچ جائے تو سجدے میں جائے اور کہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو خداوند تعالی سے طلب کرے۔ ابھی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا کہ اس کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ اس نماز کو بارہا تجربہ کیا گیا ہے، مجرب نماز ہے۔